السلام علیکم، بزم اقبال میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان وقار عظیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم علامہ اقبال کی ایک اور مشہور زمانہ غزل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں غزل کی جانب۔ فرماتے ہیں: نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام ابھی، پختہ ہوتی اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی۔ فرماتے ہیں کہ عشق اور ہجر کے اندر تمہارے دل میں درد کی وجہ سے جو آہ نکل رہی ہے یہ بھی خام ہے، یہ بھی پختہ نہیں ہوئی۔ اسے پختگی دینے کے لیے اپنے درد کو اور اپنی حالت کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھو، اسے دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنے آنسو دنیا کے سامنے بہا کر انہیں بے وقت نہ کرو اور نہ ہی بے قدر کرو، ان کی حفاظت کرو اور اس آگ کو اپنے سینے میں تھامو، اس آگ کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرو تاکہ یہ آگ تمہارے عشق کو پختگی عطا کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پختگی کی بات کرتے ہیں کہ پختگی کیا ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر عقل سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا شروع کرے تو ہم کہتے ہیں کہ جو انسان سوچ سمجھ کر فیصلہ کر رہا ہے وہ پختہ ہو چکا ہے۔ پختہ ہوتی ہے اگر وہ مصلحت اندیش ہو جائے آدمی، اس کو پتہ چل جائے اپنے فائدے کا اور اپنے گھاٹے کا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عقل مند ہو چکا ہے۔ لیکن جب ہم عشق کی بات کرتے ہیں تو عشق مصلحت اندیش نہیں ہوتا، عشق اپنا فائدہ یا اپنا گھاٹا نہیں دیکھتا، عشق صرف اور صرف محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے، صرف اور صرف اپنے محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے۔ ہاں، اگر عشق مصلحت اندیش ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ عشق مکمل نہیں ہے، وہ عشق کامل نہیں ہے، وہ بھی خام ہے، اس کو پختگی کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دلیل پیش کرتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ جب عشق کی بات آئی، جب خلیل جو ہے وہ آتش دان کے بالکل جو آگ کا الاؤ تھا اس کے بالکل کنارے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو عقل جو تھی وہ گھسیٹ رہی تھی پیچھے، عقل جو تھی وہ بالکل وہاں پر لب بام تھی، وہ سوچ رہی، تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جبکہ جو عشق ہے بے خطر کود پڑا، اس کو اپنے محبوب کے اوپر اتنا یقین تھا، اس کو یقین تھا کہ جیسے ہی میری یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی میرے سامنے میرے محبوب کا چہرہ ہوگا۔ تو میں نے پہلے بات کی، جو عشق ہے وہ صرف اور صرف محبوب کا چہرہ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عشق جیسے ہی قاصد کو دیکھتا ہے، جیسے ہی ابراہیم خلیل نے آسمان سے جبرائیل کو آتے دیکھا تو سمجھ گئے کہ حکم ہو چکا ہے کہ کودا جائے، تو آپ نے جو ہے چھلانگ لگا دی، جبکہ جو عقل ہے اس کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی جو قاصد لے کے آتا ہے، یعنی گویا جو عشق ہے وہ قاصد کے چہرے کو پڑھ کے سمجھ لیتا ہے کہ محبوب نے اس کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے، جبکہ عقل کے سامنے قاصد کو پوری کی پوری بات دہرانا پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی عقل کو بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ بات جو عقل کو سمجھنے میں کروڑوں سال لگتے ہیں، عشق ایک لحظے میں کر لیتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔